السلام علیکم، ویلکم ٹو لا انفارمیشن۔ ہم نے ڈومیسائل کے حصول کے لیے ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پر کافی ویورز نے کمنٹ باکس اور ہمارے فیس بک پیج پر ایک ہی کویسچن پوچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے آئی ڈی کارڈ پر ڈبل ایڈریس لکھا ہوا ہو، مثال کے طور پر پرماننٹ ایڈریس ملتان یا کسی اور ڈسٹرکٹ کا ہو، ٹیمپریری ایڈریس لاہور کا ہو، تو ڈومیسائل کون سے ڈسٹرکٹ سے حاصل کیا جائے گا؟ اس کے علاوہ ٹیمپریری ایڈریس عارضی پتے والے ضلع سے ڈومیسائل حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے، تو آئیے ویورز اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں صرف پنجاب کی حد تک بنا رہا ہوں، اگر آپ کسی اور ڈسٹرکٹ میں رہائش پذیر ہیں تو ہو سکتا ہے ڈومیسائل حاصل کرنے کا وہاں پر طریقہ کار کچھ اور ہو، تو آپ نے اس کے مطابق اپنا ڈومیسائل بنوانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے آئی ڈی کارڈ پر ڈبل ایڈریس لکھا ہوا ہے، پرماننٹ ایڈریس کسی اور ڈسٹرکٹ کا ہے اور ٹیمپریری ایڈریس کسی اور ڈسٹرکٹ کا ہے، تو ہم ڈومیسائل کہاں سے حاصل کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈومیسائل آپ اپنے پرماننٹ ڈسٹرکٹ سے ہی ایشو کرواتے ہیں، وہاں سے ہی جاری کیا جاتا ہے، لیکن آپ اپنے ٹیمپریری ایڈریس پر بھی ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر وہ ایڈریس لکھا ہوا لازمی ہو۔ اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ٹیمپریری ایڈریس عارضی پتہ نہیں لکھا ہوا تو آپ نے وہ لازمی پہلے مینشن کروانا ہے، اور اس کے بعد ڈومیسائل کے حصول کے لیے درخواست دینی ہے۔ اگر آپ اپنے ٹیمپریری ایڈریس عارضی پتے والے ڈسٹرکٹ سے اپنا ڈومیسائل بنوا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے یا تو آپ این او سی ساتھ اٹیچ کریں۔ اگر آپ این او سی نہیں بنوا سکتے، آپ کے لیے جانا پاسبل نہیں ہے اس ڈسٹرکٹ میں، تو پھر آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں گے۔ ایفیڈیوٹ این او سی اسے کہا جاتا ہے، وہ 50 روپے اسٹامپ پیپر کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ تو آپ نے وہ اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور اپنی فائل سبمٹ کروا دینی ہے، اس طرح سے آپ کو ڈومیسائل ایشو کر دیا جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں خود لاہور میں نے کافی اسٹوڈنٹ کے اس طرح سے ڈومیسائل بنوائے ہیں، جو این او سی اسٹامپ پیپر ہوتا ہے وہی ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اگر آپ کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہیں یا بالفرض آپ کو اسٹامپ پیپر کی بیس پر، این او سی والے اسٹامپ پیپر کی بیس پر ڈومیسائل ایشو نہیں کیا جا رہا، تو پھر آپ مجبوری کے تحت این او سی بنوا لیں۔ این او سی بنوانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا پرماننٹ ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے، اور وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے آفس میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہے۔ وہاں پہ یہ لکھنا ہے کہ مجھے این او سی جاری کیا جائے، میں نے اس ڈسٹرکٹ سے ڈومیسائل حاصل نہیں کیا ہے۔ تو وہ آپ کا ریکارڈ چیک کریں گے، ریکارڈ چیک کرنے کے بعد آپ کو این او سی جاری کر دیں گے۔ تو یہ اتنا کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہوتا، آپ کو ایزیلی این او سی مل جاتا ہے، اور وہی این او سی آپ نے فائل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، تو اس طرح سے آپ کو ٹیمپریری ایڈریس والے ضلع سے ڈومیسائل مل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں یہ ایفیڈیوٹ کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک ونڈو اوپن کی ہوئی ہے، یہی میں نے اسٹامپ پیپر کے اوپر پرنٹ کروا کر فائل کے ساتھ اٹیچ کیا، اور ان کو ڈومیسائل مل گیا تھا لاہور کا۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے بیان حلفی، اور ساتھ ہی این او سی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام اور ولدیت، پھر آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا ٹیمپریری ایڈریس لکھنا ہے، یہاں پہ وہ ایڈریس دینا ہے جس ضلع کا آپ ڈومیسائل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا یہ ٹیمپریری ایڈریس لاہور کا لکھا ہوا تھا، اور حلفاً بیان کرتا ہوں یہ لائن آپ نے یہاں تک لکھنی ہے۔ اب نیچے نمبر 1 پہ یہ لکھا ہے یہ کہ من محلف کی شناختی کارڈ پر مستقل پتہ ڈاکخانہ خاص مکل کلاں تحصیل تونسا ضلع ڈیرہ غازی خان درج ہے۔ یہ آپ کا پرماننٹ جو ایڈریس ہوگا آپ نے وہی یہاں پہ لکھنا ہے، لیکن من محلہ پیدائش سے ضلع لاہور کا رہائشی ہے، تو یہ اپنی سنس برتھ یہاں پہ رہ رہا ہے لاہور میں۔ اگر آپ کو کچھ سال ہو گئے تو آپ لکھ سکتے ہیں 5 سال 10 سال ہو گئے تو آپ وہ بھی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں، یا اگر آپ یہ نہیں لکھتے تو صرف یہ لکھ سکتے ہیں کہ ضلع لاہور کا رہائشی ہے۔ یہ کہ من محلف اس سے پہلے ضلع ڈیرہ غازی خان سے ڈومیسائل بنوانے کے لیے درخواست نہ دی ہے، اور نہ ہی یہ ڈومیسائل حاصل کرنے کے بعد دے گا۔ آگے ہم نے لکھا ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ من محلف نے مورخہ 1 مارچ 1947 کے بعد کبھی بھی انڈیا ہجرت نہ کیا اور نہ کسی اور مقصد کے لیے گیا ہے۔ اگر کوئی انڈیا گیا ہے اور کس مقصد کے لیے گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ یہ لائن اس لیے لکھی جا رہی ہے، ڈومیسائل کا جو حصول کے لیے سٹیزن ایکٹ ہے وہاں پہ یہ مینشن کیا گیا، تو اس وجہ سے یہ لکھی جاتی ہے۔
یہ کہ ڈومیسائل حاصل کرنے کے لیے دی گئی معلومات درست اور صحیح ہیں۔ آگے جو نمبر 4 تھا یہاں پہ یہ لکھا گیا یہ کہ من محلف نے اس سے پہلے کسی اور ضلع میں، مطلب کہ جو اس کا پرماننٹ ایڈریس ہے وہاں سے بھی حاصل نہیں کیا، کسی اور ضلع سے بھی ڈومیسائل حاصل نہیں کیا ہے، اور نہ کبھی یہ ڈومیسائل حاصل کرنے کے بعد درخواست دے گا۔ اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر آپ نے پہلے جو ڈومیسائل حاصل کیا ہوتا ہے اس کو کینسل کروانا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نیکسٹ ضلع سے بنوا سکتے ہیں۔ یہ بھی قانونی لائن نیچے والی لکھی ہوئی ہے، مندرجہ بالا بیان حلفی میرے علم و یقین کے مطابق درست ہے، کوئی عمہ مخفی یا پوشیدہ نہ رکھا گیا ہے، لہٰذا تحریر کر دیا تاکہ سند رہے، اور ڈیٹ لکھی جائے گی جس ڈیٹ کو آپ یہ اسٹامپ پیپر لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد نیچے المحلف نام اپنا، والدیہ، شناختی کارڈ نمبر، دستخط اور نشان انگوٹھا آپ نے لگا کے اس کو اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 50 روپے والے اسٹامپ پیپر پہ اس کو پرنٹ کروانا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ یہ والا لگا دیں گے اسٹامپ پیپر تو آپ کو NOC کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالفرض اگر آپ کو کوئی آبجیکشن لگا دیا جاتا ہے، آپ کا نہیں بناتے، تو پھر آپ کو بامر مجبوری NOC حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ تو تھا ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو تو ہمیں کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔